بھی نہیں ہے ایسے سب کچھ. ہاں تو یہ جو اس میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کیا ہے اس پوائنٹ کے اندر؟ اس میں یہ ہے وہ ڈس آنیسٹی یہ ہے کہ کیونکہ جو کہ سب نہیں مانتے پائے جاتے ہیں. کچھ سائنٹسٹ جو ہے وہ یہی مانتے ہیں، اور پرانے زیادہ تر جو ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ فلاسفرز جو اس طرف آئے بھی کہ جنہوں نے خدا کا انکار کیا، انہوں نے پھر کائنات کو ہی خدا بنا دیا کہ مطلب کائنات جو ہے امر ہے، اٹرنل ہے، شروع سے ہے. ہاں شیپ فارم بدلتی رہے گی لیکن اٹ آلویز ایگزسٹڈ. ٹھیک ہے. اینڈ سم واٹ دیٹ اسٹل اے ڈیسنٹ وہ، چونکہ بس میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. پھر چونکہ ہم بھی یہ بات ہے نا خدا شروع سے رہے گا، تو ایک اینٹی اگر شروع سے رہے گی تو اس میں کوئی اتنی ڈسآنیسٹی نہیں ہے، پھر بھی کنسسٹنسی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو سم تھنگ کہ جو کہ زیادہ تر یہ مانتے ہیں. ایز اے ریچرڈ ڈاکنگ بھی یہ مانتا ہے کہ نتھنگ سے سم تھنگ آ گئی، کوانٹم فلکچویٹنگ تھی، پھر وہ ایک ایٹم پھٹ گیا اور بگ بینگ ہو گئی، بگ بینگ اسپیس ٹائم تخلیق ہو گیا، اینڈ جو نا پھر وہ بلینز آف ایئرس لگتے رہے، ٹھنڈا بٹ ہوتا رہا اور دنیا بن گئی. اور بعد میں یہ سائنٹیفک ویو نہیں ہے. اب بات پوری کر لیں. یہ تھیری ہے. ٹھیک ہے، بٹ اس میں آئی تھنک اس میں زیادہ تر اگری کر رہے ہیں آج کل، نہیں اوکے، لیکن یہ بھی ون آف دا تھیریز ہے. اب چاہیں تو اس کو ابھی ہم بات کر لیں. کر لیں آپ کر لیں. سائنس کو کون سی چیز فکشن سے یا نان سائنس سے سیپریٹ کرتی ہے؟ اس کا فلاسفی آف سائنس میں ایک ٹیسٹ ہے، اس کو پوپیرین ٹیسٹ کہا جاتا ہے، کارل پوپر کا دیا ہوا، کہ ہر وہ چیز جس کو آپ فالسیفائی کر سکتے ہیں وہ سائنس ہے، جس کو آپ فالسیفائی نہیں کر سکتے وہ سائنس نہیں ہے. اس کو آسان ترین الفاظ میں آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیالی سونے کی بنی ہوئی ہے، دس could be considered as a scientific statement given the fact کہ اس کو ایگزامن کیا جا سکتا ہے. یہ ایگزامپل میں اتنی اچھی نہیں دے رہا، انسیڈنٹ آئی کل کی فزکس ایسی چیزوں پہ چل رہی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، falsify کر سکتے ہیں. ایک آدمی سونے کی پیالی لے کے آتا ہے، سارا اس نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے. اگین یو کین ٹیسٹ اٹ، یو کین اپلائی دی پیپرین ٹیسٹ اینڈ یو سے کہ ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرے آج سے 2 لاکھ سال پہلے یہ دنیا ڈفرینٹ دنیا ہوا کرتی تھی، اس پہ ایک ہی رویل فیملی تھی، وہ حکومت کرتی تھی، اور میں اسی رویل فیملی کا ایک ڈسینڈنٹ ہوں. ریزن یہ سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ اس کو فالسیفائی نہیں کیا جا سکتا. پھر کون 2 لاکھ سال پہلے کی کوئی ایویڈنس لے کے آئے گا؟ کس کو پتا ہے 2 لاکھ سال پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ دیر فور ہم اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے، دیر فور یہ سائنس نہیں ہے. اب یہ جو آئیڈیاز ہیں کوانٹم فلکچویشن کا، کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نتھنگ میں سے کچھ چیز سامنے آ رہی ہے. پہلی بات ہے یہ بذات خود بات غلط ہے، اس لیے کہ یہ جو کوانٹم فلکچویشن کا ہم ایک مظہر دیکھتے ہیں، یہ ہماری انڈکٹیو ریزننگ کی بیس پہ ہے، وچ مینس کہ دس از واٹ وی نو سو فار، اینڈ واٹ وی نو سو فار کین نیور بی سین ایز دی ایبسلوٹ ٹروتھ، کیونکہ وہ کل چینج ہو سکتا ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ اس پروسیس کو ہم اس کائنات کے اندر دیکھتے ہیں، وچ مینس فار دس پروسیس ٹو اکر دیر ہیز ٹو بی اے یونیورس. اب اس کا کوئی ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے جس کو ہم فالسیفائی کر سکیں، ٹیسٹ کر سکیں کہ یونیورس کے باہر بھی یہ پروسیس ایگزسٹ کر سکتا ہے جس کی وجہ سے یونیورس بنے گا. دیر از نتھنگ سائنٹیفک اباؤٹ اٹ. فور دیٹ ریزن یہ ایون تھیوری بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ایک لفظ تھیوری طرح نام آج کل ہو گیا کہ ہر چیز تھیوری میں چلی گئی ہے. حد تو یہ ہے کہ ہمارے پرویز خود بوئے صاحب نے ایک دفعہ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ کوارکس کہاں سے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پروبیبلی سپر اسٹرنگس کی وائبریشن سے. لائک what the let's call it flip what the flip کہ وہ بھی ایک ہائپوتھیسس ہے، مینٹل کانسٹرکٹ. انہوں نے اس کو تھیوری سمجھ کے اور اس کے بعد انہوں نے کوارکس کو وہاں سے پیدا بھی کر دیا. تو یہ ڈفرینٹ ہائپوتھیسز ہیں. لیکن آئی تھنک آئی بلیو فائنمین نے کہا تھا، کس نے، آئی تھنک فائنمین نے کہا تھا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ اس کو کوانٹم سائنس کی سمجھ ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو سمجھ نہیں ہے. اینڈ ایون دا فیکٹ کہ کوانٹم سائنس تک جا رہے ہیں، یہ بھی ایک دلیل ہے خدا ہونے کی، کیونکہ ان کو خود بھی اطمینان نہیں ہے اپنے نا امپیریکل میں. ان کا دل کرتا ہے کہ ہم اور آسے اور بڑھیں. اور امپیریکل والا جو بات آگے آپ نے کہی ہے نا، سوری فار انٹرپشن دیئر، امپیریسزم کو ہم ڈینائی نہیں کرتے، ٹھیک، لیکن امپیریسزم کو ہم سول سورس آف نالج نہیں سمجھتے. اور جو سمجھتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم اسی سمجھ کے اندر ہے. صرف آپ کی آڈینس کے لیے مجھے اجازت ہے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں امپیریسزم کی مراد کیا ہے. 2 کمپیٹنگ آئیڈیاز کو 2-2.5 سال سے دنیا میں چل رہے ہیں کہ آپ کا سورس آف نالج کیا ہے. اس پہ 2 کیمپ ڈیولپ ہو گئے، ایک ریشنلزم کا، ایک امپیریسزم کا. ریشنلزم
سمجھتا ہے کہ آپ کا جو نالج ہے یہ آپ کی توجہ، آپ کی ریزننگ، آپ کی عقل فکر یہاں سے آ سکتا ہے. جو امپیریسسٹ ہیں وہ یہ پوزٹ کرتے ہیں کہ امپیریسزم آپ کے نالج کا سورس آپ کا تجربہ یا آپ کا مشاہدہ ہے. جو چیز آپ نے کی ہے، آپ نے دیکھی ہے، وہ آپ کے تجربات میں اضافہ کرتی ہے. آپ کا نالج وہاں سے آتا ہے. اسلام اس کو ٹوٹل ان نیسیسری سمجھتا ہے کہ آپ یہ کیمپ لیں وہ لیں، تو یہ دونوں ہی سورسز آف نالج ہیں. یہ تو ہوگی ایکسپلینیشن کہ امپیریسزم کیا ہے اور یہ کس چیز کے مقابلے میں ہے. اب آتے ہیں امپیریسزم کا جو پرابلم ہے. امپیریسزم کا ویو کیا ہے کہ جو بھی سورس آف نالج ہے وہ صرف امکانی تجربے یا observable نہیں ہے جو سکتا ہے. سو دا نیکسٹ کوشچن از کہ کیا آپ کے پاس ہر چیز کا نالج ہے؟ آنسر از نو. دین ہاؤ ڈو یو نو کہ ہر چیز کا نالج صرف تجربے اور مشاہدے سے آ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی ریزننگ ہے، یہ آپ کی امپیریسزم نہیں ہے. یہ تو آپ ایک دم یہ بات کہتے ہوئے آپ ریشنلزم کے کیمپ میں چلے جاتے ہیں. آئدر یو پروو کہ آپ کے پاس ہر چیز کا نالج ہے اور وہ تجربے اور مشاہدے سے ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہ ایک ریزننگ اپلائی کر رہے ہیں، ایک اپنا آپ ایک توجہ آپ استعمال کر رہے ہیں جو کہ امپیریسزم کے شریعت میں حرام ہے. رائٹ. تو اس لیے یہ جو بیک ٹو دی کوانٹم فزکس تھا کہ اس کو یہ امپیریکلی ایگزامن کرنا چاہ رہے ہیں، نو ڈاؤٹ. But that is something which is on one side is the beauty of science, but it also exposes the scientism. کیونکہ سائنٹزم میں بھی ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہر چیز آپ کو سائنس کے ذریعے ہی مل سکتی ہے، انکلوڈنگ کوانٹم فزکس میں جو کچھ ہو رہا ہے. اینڈ دیٹ بائی دی وے میکس فلاسفی سو ریلیونٹ. ویسے مٹیریلسٹ سائنٹسٹ جو کہتے ہیں کہ فلاسفی ریلیونٹ ہو گئی ہے، بٹ کوانٹم سائنس نے جتنا فلاسفی کو جتنا ریشنلائز کیا، اس کو ریلیونٹ کر دیا ہے، اٹس انبلیویبل. میرا ایک آرٹیکل ہے میڈیم میں، شاید آپ کو مل جائے، جس میں پورا وہ تھیسس اسی چیز پہ ہے کہ کوانٹم سائنس کی وجہ سے فلاسفی دوبارہ سے ریلیونٹ ہو گئی. اٹس ناٹ کہ کبھی یہ ارریلیونٹ ہوئی تھی، پر آج جتنی یہ ریلیونٹ ہو گئی شاید پہلے کسی سے کبھی نہیں. اس لیے کہ جب بھی آپ ایک سائنٹیفکلی اسپیکنگ ایک انیفیبل چیز کو آپ انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں تو انویریبلی آپ فلسفے کے جہاں میں چلے جاتے ہیں. انیفیبل مینس سم تھنگ وچ از ٹو کمپلیکیٹڈ اور ٹو گریٹ ٹو ایکسپلین، جس کو آپ نہیں ایکسپلین کر سکتے. ایسے کوانٹم سب ایٹامک لیول پہ جو سرٹن پارٹیکلس کا بیہیویئر ہے، اٹس انیفیبل، وائی ڈز اٹ بہیو دی وے اٹ ڈز. تو اس کو پھر آپ فلسفے کے ذریعے ایکسپلین کریں گے، اپنی رائے کے ذریعے کریں گے، اس لیے کہ سائنس تو اس کے اوپر ابھی ہے ایکسپیریمنٹل لیول کی، بڑی بیسک لیول کی ہے. تو اس لیے ہم اس امپیریسزم کو ڈینائی نہیں کرتے کوانٹم فزکس، لیکن ہم کوانٹم فزکس جس پہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بالکل ایک ابھی طفل مکتب کی ہے، اس کو دلیل بنا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نہیں ہے. دیٹس این ابسرڈ پوزیشن ٹو ہولڈ. تو کسی سے آپ کو پوچھو کہ کیا آپ کو کوانٹم فزکس کی ساری سمجھ ہے؟ نہیں. اگر نہیں ہے، یہ ان کا جواب ہوگا. تو ہمارا فالو اپ کوسچن یہ ہے کہ اس لا علمی کی بیس پہ آپ نے یہ نتیجہ کیسے نکالا کہ خدا نہیں ہے؟ So there is more of scientism as philosophy. Science has no say in that. If anything, science کو یوز کرتے ہوئے empirically پلس ریشنلی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ وجود خدا کے بغیر نہیں ہو سکتا، کریٹر کے بغیر نہیں ہو سکتا. بٹ ٹو پٹ تھنگز ان دیئر، چیز یہاں سے پکڑی وہاں سے پکڑی، اینڈ دین یا فائنلی look, I don't understand what quantum physics is, but based on my lack of understanding, I'm absolutely sure there is no God. Say, wow, that sounds very rational. And the whole emergence of, science and the whole emergence of, merging science with philosophy and even having philosophy at the very core comes to the same idea جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں بار بار، مانی. ٹھیک ہے، philosophy is literally finding money around you in a very obviously complex. وہ پکڑنا نہیں اس بات پہ مجھے اب سمجھانے کے لیے بابو کہہ رہا ہوں میں. The whole science of philosophy in a very easy terms is to understand the reality that we live. And why do we live that way? Why do we feel happiness? Why do we feel certain things? What is the purpose? What is the greater scheme of things, etc. So the whole emergence of philosophy اور پھر سائنٹسٹ یا سائنٹسزم کو ماننے والے جو فلاسفی کو ڈالتے ہیں، یوز کرتے ہیں، یہ ساری دلیل ہے اس چیز کی کہ ایک بنیادی مین سوال ہر بندے کے دماغ میں کھڑکتا ہے کہ اس سے اوپر کیا ہے، ابتدا کہاں سے ہوئی، شروع کیا ہے، اختتام کہاں پہ ہے، کیا معنی ہے، کیا وجود ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو معنی اور وجود کی جستجو ہے اور اس کو جو یہ تھب طلب ہے، یہی ایکچولی جو ہے سب سے بڑی دلیل ہے خدا کے ہونے کی، خدا کو پانے کی.